مدینہ منورہ سے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام شفٹ ہوئے ہیں نا مکہ سے مدینہ منورہ، مکہ کے لوگوں کو آپ دعوت دیتے رہے، انہوں نے قبول نہیں کی دعوت. آپ طائف چلے گئے، طائف کے لوگوں نے بھی قبول نہیں کی. آپ پھر مکہ آ گئے، مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے لابنگ شروع کی. حج کے موقع پہ جتنے قبیلے کے لوگ آتے تھے ایک ایک سے آپ ملتے تھے کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، میری دعوت کو قبول کرو اور میں تمہارے شہر میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو، میری پروٹیکشن، میری سیکیورٹی اپنے ذمہ لو، میں تمہارے شہر میں آنا چاہتا ہوں. تقریباً کوئی 25-30 قبائل سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ملے. ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے، ان کو کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. ساتھ کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے شہر میں آنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا دفاع کر سکتے ہو، میری حفاظت کا وعدہ کر سکتے ہو؟ تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے کہ نہیں، ہم قریش کے لوگوں سے جنگ نہیں کر سکتے. اس طرح 25-30 قبائل کے پاس آپ گئے، سب نے انکار کر دیا. مدینہ منورہ سے 6 نوجوان آئے تھے قبیلہ خزرج کے، ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے موقع پہ ملاقات کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا تو وہ ایمان لے آئے 6 کے 6 لوگ. پھر وہ چلے گئے مدینہ منورہ، انہوں نے اور لوگوں کو دعوت دی. وہ اگلے سال حج پہ آئے تو 12 لوگ آ گئے، اور ان 12 لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی. مدینہ منورہ میں جو اسلام پھیلا ہے نا، یہ ان 6 لوگوں کی وجہ سے پھیلا ہے. یعنی مدینہ منورہ کے لوگ جو سارے مسلمان ہوئے، پھر ان کے بعد آج تک جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان سب کا صحرا ان 6 صحابہ کے سر جاتا ہے جو آئے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے، آپ کی بات کو قبول کیا، مدینہ منورہ گئے، لوگوں کو دعوت دی. اگلے سال حج پہ 12 لوگ آئے. جب حج پر آئے منا کے اندر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بیعت کیا، ان سے بیعت لی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 چیزوں کی بیعت لی تھی ان سے، 6 چیزوں کی بیعت لی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 6 کی 6 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. قرآن کریم میں اس بیعت کا ذکر ہے بیعت النساء کے تحت. یہی بیعت النساء حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے لی تھی. قرآن کریم میں آتا ہے عورتوں کے بارے میں بھی، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیں. بیعت کن چیزوں پہ کریں گی؟ علی اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور خود اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر لوگوں پہ تہمتیں نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف، اور نیک کام میں آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا اگر وہ لوگ ان 6 چیزوں پہ تیار ہو جاتے ہیں، فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر دیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اب یہ 6 کی 6 چیزیں، یہ وہ ہے کہ جن چیزوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 12 صحابہ کو بھی بیعت کیا جو مدینہ سے آئے تھے. عورتوں کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیعت کیا وہ ان 6 چیزوں پہ کیا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. اولاد کی تربیت کن 6 چیزوں پہ کریں؟ بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں بچوں کو سکھائیں. یہ قرآن کریم سورہ ممتحنہ کی آیت ہے. یہ 6 چیزیں وہ ہیں جن 6 چیزوں کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی تھی. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ایک صحابی ہیں حضرت مثنى ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ قبیلہ تھا عرب کا بنو شیبان، اس سے تعلق رکھتے تھے. یہ جو میں نے شروع میں بتایا نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مختلف قبیلے کے لوگوں سے ملتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے کہ میں تمہارے ہاں آنا چاہتا ہوں. ان سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ملے، ان کے قبیلے سے، اور ان سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ اور میں تمہارے ہاں آنا چاہتا ہوں، مجھے پروٹیکٹ کرو، میرا دفاع کرو، مجھے سیکورٹی دو.
اسی میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، ہمارے یہاں یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار یہ مولانا صاحب کیسے مولانا صاحب ہیں، ان کو اللہ پہ توکل نہیں ہے، سیکورٹی لے کے گھوم رہے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ بھائی یہ کیسے مولانا صاحب ہیں، یہ اتنا اللہ والا ہوتا تو سیکورٹی لے کے گھوم رہا ہوتا۔ یہ ہمارے وہ تصورات ہیں جو دین کے ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، آپ کو پتہ ہے کیا شرط لگا کے ہجرت کی تھی؟ مدینہ منورہ آپ کس شرط پہ آپ نے ہجرت کی تھی؟ واحد آپ کی شرط یہ تھی کہ میری سیکیورٹی، میرا دفاع، میری پروٹیکشن وہ تمہارے ذمہ ہے، تم میرا ایسا دفاع کرو گے جیسا دفاع اپنے بیوی بچوں کا کرتے ہو، اگر اس کے لیے تیار ہو تو میں مدینہ آتا ہوں، نہیں تو میں نہیں آؤں گا۔ تو مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اس کو قبول کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ہر طرح دفاع کریں گے، اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا۔ جو انصار، ان کو انصار اسی لیے کہا جاتا ہے، انصار نصرت سے، نصرت کا مطلب مدد کرنا، مدد کرنا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ ہجرت کی شرط یہ تھی، حضرت عباس وہاں موجود تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کے چچا ہیں، ان کو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ تم کیا وعدہ کر رہے ہو؟ ان پر ایمان لانے کا مطلب اور ان کو اپنے ہاں بلانے کا مطلب قریش کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، کیا تم میں اتنی ہمت اور اتنی تپڑ ہے کہ جب ان کو اپنے ہاں محفوظ پناہ دو گے، قریش کے لوگ تم پہ حملہ کرو گے، کیا تم ان سے لڑ سکتے ہو؟ یہ جو غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے، یہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے، یہ کن لوگوں سے جنگیں ہوئی ہیں؟ یہ مدینہ کے صحابہ نے کیوں جنگیں لڑی؟ کن سے لڑی؟ مکہ کے مشرکوں سے لڑی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے کیسے پناہ دے دی۔ اسی وجہ سے جنگ بدر ہوئی ہے، اسی وجہ سے جنگ احد ہوئی ہے، اسی وجہ سے احزاب اور یہ ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ تو انصار نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے موقع، غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے پوچھا نا، ظاہر ہے کہ بدر مدینہ سے ہٹ کر ہے، تھوڑا دور ہے، فاصلے پر ہے، تقریباً کوئی 1-1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ آج اگر آپ نکلے تو 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے گاڑی میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ کے صحابہ نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم مدینہ میں آپ کی پروٹیکشن کے ذمہ دار ہیں، مدینہ میں ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ بدر مدینہ سے باہر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کیا مشورہ ہے تمہارا؟ تو مہاجر صحابہ کھڑے ہو گئے جو مکہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے، مہاجرین۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ جائیں گے ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اور بات کرے۔ پھر ایک اور مہاجر صحابی کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا کوئی اور بات کرے۔ پھر ایک اور مہاجر صحابی کھڑے ہو گئے۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے جو انصار صحابہ ہیں یہ کھڑے ہو کے بات کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنے میں جو انصاری صحابی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ تھے وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بات کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں یہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں ہمیں لے کر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، کہ تو جا تیرا رب جائے، تو اور تیرا رب لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ انصاری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ کو کہیں گے یا رسول اللہ آپ جائیں، انا معکما مقاتلون، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جا کے جنگ کریں گے۔ اور ایک صحابی کہنے لگے لو خضت بنا ھذا البحر لخضناہ معک، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگائیں ہم سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، ہم آپ کا ہر طرح سے دفاع کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور نے انصاری صحابہ کی بات سنی آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔